اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج کا ہمارا 289 آڈیو ویژول ٹریک ہم بنانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے روزمرہ کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور صحیح استعمال کرنے کے لیے ویڈیوز آڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کرے ہیں، جس سے ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچ رہا اور ہم غیر ضروری ادھر ادھر پھرنے سے بچ رہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے ویڈیوز آڈیوز بناتے ہوئے معلومات کو اکٹھا کرنے اور نہ صرف سوسائٹی کے متعلق معلومات ہم جمع کر رہے بلکہ ہمارے کو جو ہے دینی اسلامی معلومات بھی جمع کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ہم جو ہے ہنر جو ہے سیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے احسان مندی بجا لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جو ہمارے حاسدین ہیں اور جو مخالفین ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں، ہم کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو آپ کے حوالے کر رہے اور ہم آپ سے دعا کریں گے کہ ہمارے کو جو ہے یہ بدخواہ، متنفر اور متفنی جو لوگ ہیں، فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے اور ہمارے کو کمزور دیکھنا چاہ رہے، ہمارے خلاف سوچنے والے، ہمارا نقصان چاہنے والے اور ہمارے خلاف جو ہے سوچنے اور جو ہے زور زبردستی کرنے والے، ہمارے خلاف جرائم میں مبتلا ہونے والے اور ہمارے سے حسد کرنے والے اور ہمارا نقصان چاہنے والے، ہمارے کو گھٹا کے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے کو چھٹکارا دلا دیجیے اور ہمارے کو دنیا اور آخرت میں ایسی زبردست کامیابی عطا فرما دیجیے کہ جو بھی ہمارے مخالفین ہیں، دشمناں ہیں اور جو بھی ہمارے حاسدین ہیں، وہ جل کر راکھ ہو جائیں اور جتنا وہ لوگ جلیں گے ہم ان کو اتنا ہی جو ہے اور جلاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ حسد کی جلن میں، حسد کے جو ہے آگ میں ان کو اتنا جلایا جائے گا کہ جہنم رسید جو ہے ہو جائیں گے وہ لوگ، پھر جہنم میں بھی ان کو جو ہے جلنا ہوگا انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو جہنم رسید فرما دیجئے، ان کو خبروں کے عذاب سے دوچار کر دیجئے اور جو ہے پلسرات کے اور حشر کے عذاب اور مصیبتوں میں ان کو جو ہے مبتلا کر دیجئے اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں ان کو جو ہے ڈھکیل دیجئے اور ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت دیجئے یا آپ اپنے جو ہے ہاتھ میں جو ہے ہمارے دشمنوں کو لے لیجئے، لیکن ہم کو جو ہے ہمارے دشمنوں سے چھٹکارا دلا دیجئے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو شروعات کرنے میں جو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، ہم جو جمع کرنے کی کوشش کر رہے اور ہمارے سامنے رمضان آیا، رمضان 2-3 رمضان جو ہے ابھی تک گزر گئے، 4 اب یہ پھر جو ہے ایک اور رمضان آیا، تو ہم جو ہے یہ چاہ رہے کہ اس رمضان میں کم از کم جو ہے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ درخواستیں لکھ کر ہم پیسے جمع کرنے کے واسطے کوشش کر رہے اور ہمارے پاس اگر پیسے جمع ہوئے تو ہم جو ہے دلی جا سکتے، ممبئی جا سکتے اور کولکتہ، چنئی، کیرلا، پہلے انڈیا میں ہم پیسے جمع کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، دوحہ قطر ہے، مسقط عمان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کویت سٹی کویت ہے، بحرین ہے، برونی ہے، پھر اس کے بعد امریکہ شکاگو ہے۔
تو یہاں پر جا کر ہم کو زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کا ہے تاکہ ہم اسکول اور کالج اور ہاسٹل تعلیمی ادارے اعلیٰ معیاری تعلیمی اداروں کو ہم قائم کرنا چاہ رہے اور سکندرآباد حیدرآباد کے مختلف مقامات پہ علاقوں میں نہیں بلکہ ہم جو ہے عادل آباد اور جو ہے نئی دلی کے اندر بھی جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہائر ایجوکیشن کے جو ہے ہم قائم کرنا چاہ رہے اور اس طریقے سے سعودی عرب کے اندر بھی ہم جو ہے معیاری اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہ رہے اور شکاگو کے اندر بھی ایک بہت بڑا ہم جو ہے تعلیمی ادارہ معیاری اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہم قائم کرنا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم کہ ہمارے جو بھی منصوبے ہیں ہمارے جو بھی پروگرامز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو کامیابی عطا فرمائیے اور ہمارے پروگرام اور اغراض و مقاصد آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما دیجیے اور جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے ہمارے کو جو ہے فراہم کروا دیجیے ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے اور ہمارے کو دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی اور ترقی عطا فرما دیجیے. اچھا صاحب اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ اس کے بعد ہمارے ویڈیو میں ہم کو کیا ریکارڈ کرنا ہے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. یہاں پہ سب سے پہلے ایک انفارمیشن ہے ہمارے گلوبل سوسائٹی کے ممبرس کے لیے. میرا نام محمد حامد ظفر ہے. میں بی ایس سی بی ایڈ ایم اے ایس ایس سی کرا ہوا ہوں اور میں تقریباً 8-9 بکس لکھ دیا میں انگلش میں اردو میں. میری کتابیں بھی میرے کو چھپوانا ہے اور تقریباً 300 350 500 550 800-900 میں جو ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں. ابھی 300-350 تو ابھی بنا دیا میں الحمدللہ اور 800-900 1500 میں جو ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں آڈیوز بنا رہا ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوں اور 3 چینلز بنایا میں. تو اس سے بھی میرے کو ارننگ جو ہے جو بھی ہوں گی اس میں جو ہے میں تقریباً یہ آمدنی میں سے تقریباً جو ہے 40% میں جو ہے سوسائٹی کو دے دوں گا اور 60% جو ہے میرے نام سے رہیں گے. اس تعلق سے بھی ہمارے گلوبل سوسائٹی کے ممبرس کو ذہن یاد دلانا ہے اور پھر ہمارے گلوبل سوسائٹی کے ممبرس کو یہ بات بھی بتانا ہے کہ میری پہلی شادی ہوئی تھی دوسری شادی ہوئی تھی تو وہ بیوی بچوں سے میرے تمام تعلقات ختم کر لیا میں بچوں کو آنکھ کر دیے اور بیویوں کو جو ہے طلاق دے دیے ڈائیورس کے پیپرز بن گئے اور میرا کسی بھی قسم کا وہ لوگوں سے رشتہ ناتا نہیں ہے. کیوں بولے تو وہ لوگ غنڈہ گردی کر رہے حرام کا پنا کر رہے اور میرے کو ڈرا رہے دھمکا رہے مار توڑ کرنے کے واسطے کوشش کرے ایکسیڈنٹ کرانے کی کوشش کرے. ایک لحاظ سے وہ لوگ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہمارے خلاف غنڈہ گردی کر کے میرے کو جو ہے زور زبردستی کر کے میرے کو جو ہے پھنسا لینا چاہ رہے میرے کو پریشان کرنا چاہ رہے میری زندگی خراب کرنا چاہ رہے. تو یہ بھی ہمارے ممبروں کو معلوم رہنا میرے تعلق سے تو کیا ہے ذہن صاف رہتا نہیں تو وہ نا ڈاؤٹ میں رہیں گے میرے تعلق سے. اور یہ بھی بولنا ہے کہ کوئی ہمارے پہلی بیوی کے اور دوسری بیوی کے رشتہ دار یا ان کے بچے یا ہمارے بیویاں کوئی آئے کرے تو ان کو الاؤ نہیں کرنے کا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے آفسوں میں ہمارے سوسائٹی کے آفسوں میں کہیں پر بھی الاؤ نہیں کرنے کا ہے. ہمارے فرسٹ میرج اور سیکنڈ میرج کے بیوی بچوں اور ان کے رشتہ داروں کو ناٹ الاؤڈ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے آفسوں میں. وہ لوگوں کا کیا بولتے ہیں آپ انٹری نہیں ہے نو انٹری اس واسطے کہ وہ لوگ غنڈہ گردی حرام کا پنا کر رہے. تو ہم کو جو ہے ایسے لوگوں سے ملنا نہیں ہے کوئی تعلقات رکھنے کا نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے ہمارے کو ڈرا کے دھمکا کے جو ہے ہضم کر لینا چاہ رہے ہمارے کو کھا جانا چاہ رہے. آلریڈی میری زندگی خراب کرے سوئے لوگ چھوٹے رہے جب سے ہمارے کو پریشان کر رہے ہمارے دشمنوں کو ساتھ میں لے لیے سونتلے رشتہ داروں کو ساتھ میں لے لیے اور ہمارے کو ڈرا رہے دھمکا رہے پریشان کر رہے. تو ہم کو ایسے لوگوں سے کوئی تعلقات رکھنے کا نہیں ہے کوئی رشتے ناتے رکھنے کا نہیں ہے. ان کے بچوں کو آنکھ کر رہا ہوں میں اور ان کے عورتوں کو جو ہے طلاق دے رہا ہوں اور میں جب تک شادی نہیں کروں گا جب تک کہ میرے کو 100% اطمینان نہیں ہو جائے گا میں کسی وہ لوگ کیا بول رہے بولے تو ان لوگوں کی عورت کے ساتھ شادی کرو ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ شادی کرو. تو میں زندگی بھر جو ہے کسی عورت کے ساتھ میں رہنے والا نہیں ہوں کسی کے بچوں کے ساتھ رہنے والا نہیں ہوں. میری عورت اگر رہیں گی تو میں شادی کروں گا 100% میرے انڈر میں اگر ہے میرے اختیارات میں رہے تو میں شادی کروں گا نہیں تو شادی نہیں کروں گا میں. یہ بھی سٹینڈ میں آج کے ویڈیو میں یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میری تیسری شادی کا جو معاملہ ہے 100% تمام اختیارات اگر میرے ہاتھ میں ہے عورت میری ہے بیوی میری ہے بچے میرے ہیں تو میں شادی کرنے والا ہوں تیسری. میرے تو شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میرے کو. عورتوں کو ہمارے کو سر پہ چبا لینے کا نہیں ہے. ہمارے کو جو ہے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ہمارے کو
شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ہمارے کو. اگر شادی سے ہم کو اطمینان نہیں ہے, شادی سے ہمارے کو خوشی نہیں ہے, شادی سے ہمارے کو کوئی امپرومنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہو رہا, پریشانیاں مصیبت آ رہے, تو ہم کو ایسے شادیاں کرنے کا نہیں ہے. میں بغیر شادی کے رہ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے کو انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے کو اطمینان دیں گا. میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں, میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, تو میرے کو اب نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے دل کا اطمینان دے رہا. اب یہ نماز میں, روزے میں, ذکر میں, قرآن میں کیا ہے, بیوی بچوں سے زیادہ دل کا اطمینان, سکون ملتا ذہنی. بیوی بچوں سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ ذہنی سکون جو ہے, قلبی سکون جو ہے نماز میں, روزے میں, عبادت میں, قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ رکھ دیے. لوگوں کو نہیں معلوم. لوگاں کیا ہے, نماز روزے کو, قرآن حدیث کو, اللہ رسول کو چھوڑ کے بیوی بچوں کے پیچھے بھاگ رہے, بیوی بچوں کے پیچھے بھاگ رہے. نہ ان کو بیوی بچے مل رہے, نہ اللہ رسول, نماز روزہ, قرآن حدیث مل رہے. تو ہمارے کو ایسا کرنے کا نہیں ہے صاحب. میرا نام محمد حامد ظفر ہے, میں بی ایس سی, بی ایڈ, ایم اے, ایس ایس سی کرا ہوا ہوں. میں 15 کتاباں لکھ دیا اور 300 350 ویڈیوز بنا دیا, اور 800 900 1500 ویڈیوز میرے کو بنانے کا ہے. انشاءاللہ میں جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. اس میں سے بہت سارے 300 500 ویڈیوز اس کو مونیٹائزیشن کرائیں گے. مونیٹائزیشن بولے تو اس کو ارننگ, یعنی اس سے ہم جو بھی یوٹیوب پہ ڈال رہے, لوگ دیکھ رہے, ابھی تک 6 7 ہزار 8 9 ہزار لوگوں ویوز آ گئے میرے ویڈیوز کو, تو اس سے ارننگ کر سکتے. تو اس کا پروسیسنگ میں انشاءاللہ پیسے دے کے لوگوں کو جو ہے کروانے والا ہوں, مونیٹائزیشن. تو ہمارے کو پیسے آنا شروع ہوتے. خیر ابھی ڈسکرپشن لکھنے کا ہے, یا ویڈیوز آڈیوز کے ڈسکرپشن لکھنے کا ہے. جو بھی ویڈیو کو ہم جو ہے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں, مختصر ڈسکرپشن اس کا لکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کو جو ہے ایڈیٹنگ کرانے کا ہے, آڈیوز کو. ابھی آڈیوز بنایا میں, اس کو ایڈیٹرس کو دے کے ہم کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرانے کا ہے. تو اس کے بعد ارننگ جو ہے شروع ہوتی. اچھا صاحب, تو یہاں پہ اب ہمارے سامنے جو بات ہے ویڈیوز بنانے کی, ہم جو ڈاٹا جمع کریں, تو یہ پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے طلاق اس واسطے ہوئی. میری فرسٹ میرج, سیکنڈ میرج ختم کیوں ہوئی بولے تو وہ لوگ پولیٹیکل پارٹیوں کے نامہ لے رہے اور غیر سماجی عناصر کے نامہ لے رہے, گنڈے بدماشوں کے, روڑیوں کے نامہ لے رہے, ڈرا رہے, دھمکا رہے میرے کو. تو میں وہ لوگوں کو طلاق دے دیا, پہلی بیوی کو اور دوسری بیوی کو, اور جو ہے کسی قسم کا وہ لوگوں سے میرا رشتہ ناتا نہیں ہے. زندگی بھر نہیں رہیں گا انشاءاللہ. میری زندگی میں وہ لوگوں سے جو ہے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہیں گا. اس واسطے وہ لوگ ڈرا رہے, دھمکا رہے, زبردستی, زور زبردستی کرنے جا رہے, تشدد کرنے جا رہے, مار دھاڑ کرنے جا رہے, ایکسیڈنٹ کرانے جا رہے, ہاں, اور میری زندگی خراب کرنے جا رہے. پھر میرے کو غیر غلط کاموں کے واسطے جو مجبور کرنے جا رہے, ریپا کرو بر رہے, بڑھا کرو بر رہے. تو ویسے لوگوں کے ساتھ ہمارے کو رہنا بھی نہیں ہے, ملنا بھی نہیں ہے. وہ کوئی دشمن ہے ہمارے سونتلے رشتے دار, وہ لوگ لگا دیے سو ہے اولڈ سٹی میں, گنڈوں کے گھروں میں. تو ہمارے کو نہ سونتلے لوگوں سے ملنے کا ہے, نہ جو ہے اولڈ سٹی کے لوگوں سے ملنے کا ہے. تمام لوگوں سے میں رشتے ناتے توڑ رہا ہوں. تالاب کٹے کے اولڈ سٹی کے لوگوں سے بھی میں زندگی بھر کے واسطے رشتے ناتے توڑ رہا ہوں. میں ہزاروں لاکھوں نے کروڑوں مرتبہ طلاق دے رہا ہوں وہ لوگوں کو, اور پہلی اور دوسری بیوی کو میں کروڑوں مرتبہ طلاق دے رہا ہوں, اور جو ہے ان کے بچوں کو بھی کروڑوں مرتبہ آنکھ کر رہا ہوں. اور میری زندگی میں یہ لوگوں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رہیں گا انشاءاللہ, کوئی تعلقات نہیں رہیں گے. تو یہ ایک بات ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے بولے تو وہ لوگ جو ہے غیر ضروری ہمارے کو پریشان کر رہے پولیٹیکل پارٹیوں کے. شادی ہوئی, میاں بیوی بچے, بولو پولیٹیکل پارٹیوں کے نامہ کیوں لے رہا بھائی بیچ میں, غیر سماجی عناصر کے نامہ کیوں لے رہے بھائی بیچ میں آپ, ہاں, لوگوں کے پبلک کو بیچ میں لا رہے ہو. میری زندگی ہے, میری شادی, میری بیوی, میرے بچے, میرے معاملات میرے ہاتھ میں, میرے کنٹرول میں. میں اپنے آپ کو میرے کنٹرول میں رکھا, میں میرے معاملے, میری شادی, میری بیوی, میرے بچے, میری زندگی, میرے معاملے. وہ اولڈ سٹی والے میرے تمام معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینے جا رہے. ان کی عورت کہتے, ان کے بچے کہتے, میرے معاملے پورے, میں بھی کہتے پہلوان کا کہتے. میں بولا بھائی میں نہیں مانتا تمہارے لوگوں کی بات کو. میری زندگی ہے, میری بیوی بچے ہے, میرے معاملے ہے. بیٹھ کے بات چیت کرتے, مسئلہ حل ہوتا. وہ لوگ بات چیت کرنے والے نہیں ہیں, سیکرٹ پھر کے جو ہے گنڈا کر دیا, حرام کا بنا, ڈرانا دھمکانا. تو خیر طلاق دے دیا میں, ہوا گیا, ختم ہو گیا. 15 18 سال ہو گئے. وہ لوگ پھرتے رہتے, 1000 سال پھرنے دے وہ لوگوں کو. تو وہ لوگوں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. خیر ختم ہو گیا, قصہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے حوالے کر دیں گے وہ لوگ. تو اب اس کے بعد جو ہے ہم کچھ اہم باتیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے بولے تو
ویڈیو میں ہمارے کو جو ریکارڈ کرنے کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نبیوں کے قصے جو ہے اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجائے انسانیت کی تربیت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو الہی تعلیمات فراہم کرنے کے لیے، اور دنیا میں انسانوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور انسانوں کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان جو پیدا کرے حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے. لیکن قرآن کے اندر صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے. قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہولی بک آف دی اللہ، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف 25 اہم بڑے نبیوں کا ذکر کرے، اور 1,24,000 جو دنیا کے مختلف مقامات پر نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجائے، ان میں سے کئی ناموں کو بھی ہم کو جو ہے نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. خیر، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں انڈیا کے کسی مقام پہ اتارے گئے بول کے بتائے فرسٹ ٹائم. اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں زمین کے اوپر بھیجائے جنت میں سے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھے تھے، پیراڈائز ہیون میں، پھر شیطان وہاں بھٹکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام دونوں برہنہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہونا تھا ہوا. پھر حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بھائی اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، جنت میں بالکل جو ہے فرشتہ صفت ہونا ضروری ہے، تو آپ لوگ زمین پر فوری طور پہ اتر جائیے. اور اللہ تعالیٰ حضرت حوا علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے زمین پہ بھیجا دیے پہاڑوں میں. ہندوستان کے پہاڑوں کے علاقوں میں، اب کون سے پہاڑ ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے یا کون سا پہاڑ ہے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان کے اندر جو پہاڑاں ہیں بڑے بڑے ماؤنٹینس، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا آسمان سے، جنت سے. اچھا، عورت کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا. یعنی آدمی کی پسلی سے، ریبس انگلش میں کیا بولتے ہیں، پسلیوں کو ریبس بولتے. آدمی کے پسلیوں سے عورت کو اللہ تعالیٰ بنائے، آدمی کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنائے، اور عورت کو آدمی کے پسلیوں سے بنائے، یعنی ہڈیوں سے. پسلی بولے تو پسلی کے ہڈیاں، آدمی کے پسلیوں کے ہڈیوں سے عورت کو جو ہے بنوایا گیا. اس واسطے جو ہے آدمی کا درجہ بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی کا درجہ بڑا ہے عورت سے. ہم عورت کا درجہ گھٹا رہے نہیں، عورت کا درجہ ہم گھٹا رہے نہیں، لیکن آدمی کا درجہ عورت سے بڑھ کے ہے. قرآن میں بول رہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی عورتوں کے اوپر آدمی کا ایک درجہ بڑھ کے ہے بلکہ عورت کا درجہ کم ہے بلکہ نہیں بول رہے. عورت کا بھی درجہ آدمی کے درجے کے برابر ہے، مرتبہ عورت کا مرتبہ آدمی کے مرتبے کے برابر ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے آدمی کا درجہ عورت سے بڑھ کے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی آج ہے 9 ارب، دنیا کے اندر 9 ارب یا 9 کروڑ ارب جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے آدم کی اولاد ہے. آدمی، آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیا بولتے ہیں، آدمی. اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہے صاحب، آدم کو کیا بولتے ہیں، بابا آدم، یعنی تمام انسانوں کے بابا. حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں، بابا آدم، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی تمام انسان ہیں ان کے باپ کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام.
قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے ان کے حقیقی باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت کیا نام ان کا، حضرت جو ہے اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بھائی جا کے زمین پہ جا کے تھوڑی مٹی لے کے آؤ، ایک مٹھی بھر کے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ زمین پہ جاؤ اور پورے زمین کی مٹی میں سے ایک مٹھی مٹی جمع کر کے لاؤ جس میں زمین کی پوری تمام مٹی کے خصوصیات کیریکٹرسٹکس رہنا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جا کے مٹی لے کے آئے. اللہ تعالیٰ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنائے، باڈی بنائے، اسٹیچو بنائے. پھر اس کے بعد اپنے منہ سے پھونکے، حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں جان آئی، روح پھونکے اللہ تعالیٰ. حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکے اللہ تعالیٰ. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے منہ سے پھونکے سو ہے. تو آج تک قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ پھونکے سو ہے. اور روح اگر نکل گئی تو آدمی مر جاتا. آدمی جب مر جاتا تو اس کے اندر سے روح نکل جاتی، یعنی روح نکل گئی آدمی کے اندر سے تو آدمی کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی ہوا. آدمی کا باڈی کچھ بھی نہیں ہے، اصل مین کیا ہے؟ سول، روح، اللہ تعالیٰ کی روح ہے. آدمی مر گیا تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتی. جسم تو کیا ہے؟ زمین کے اندر مٹی میں مل جاتا. آدمی مر گیا، ایک مسلمان مر گیا تو اس کو قبر میں دفن کر دیتے. تو قبر میں 8-15 دن 25-40 دن میں آدمی کیا ہے؟ مٹی میں مل جاتا. ہڈیاں، گوشت، پورا جسم جو ہے مٹی میں مل جاتا. 2-3 مہینے کے بعد تو ذرہ بھی نہیں بچتا. لیکن روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہتی ہے آدمی کی. قیامت تک انسانوں کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہیں گی. پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اور ایک جسم عطا کریں گے دنیا کے طرح. دنیا میں جیسا جسم تھا آدمی کا ویسی جسم اللہ تعالیٰ قیامت میں حشر کے میدان میں آدمی کو فراہم کریں گے، روح کو، اور پھر سے آدمی کو زندہ کیا جائیں گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مٹی لے کے آئے تھے زمین پہ سے جا کے، تو وہ مٹی کے اندر مختلف قسم کے خصوصیات تھے، مختلف قسم کے کلرز تھے، مختلف قسم کے جو صفات تھے جو انسانوں کے اندر الگ الگ صفات الگ الگ انسانوں کے اندر آئے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اللہ تعالیٰ چاہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان کو بنائے، اس میں جو روح پھونکے، انسان کو زندگی بخشے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وجود بخش کے جو ہے دنیا میں بھیجائے تھوڑے دنوں کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ انسان اچھے کامہ کرتا ہے یا جو ہے غلط کامہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے قیامت کے اندر. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، کتاب لیں گے کہ بھائی آدمی دنیا کے اندر جا کے اچھے کامہ کرا یا غلط کامہ کرا. آدمی اچھے کامہ کرا تو جنت میں ڈالیں گے، خراب کامہ کرا تو دوزخ کو بھی جا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ زمین کو کیا بولے؟ زمین تیری مٹی سے میں آدمی کو بنا رہا ہوں. تو زمین خوش ہوئی. زمین بولی ارے میری مٹی سے آپ آدمی کو بنا رہے تو میرے کو تو بہت خوشی کی بات ہے، میرے کو بہت خوشی ہو رہی. اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اگر انسان آدمی غلط کامہ کریں گا، میری نافرمانی کریں گا اور بڑے بڑے گناہ کریں گا، دنیا میں ظلم زیادتی کریں گا، فساد کریں گا، تشدد کریں گا، ریپا مرڈرا قتلہ ایکسیڈنٹا کریں گا، قبضے کریں گا، چوری ڈاکہ کریں گا، ظلم زیادتی ظلم ستم کریں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ میں ایسے انسانوں کو، ایسے آدمیوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم رسید کر دوں گا، دوزخ میں ڈال دوں گا. I will send that types of not obedient peoples to the hell. زمین کو بولے اللہ تعالیٰ. تو زمین جو ہے رونا شروع کر دی.
زمین کو اتنا دکھ ہوا، اتنی جو ہے پریشانی ہو گئی، زمین رونا شروع کر دی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی زمین کہ زمین کے رونے سے جو ہے دنیا کے زمین کے اوپر جو ہے چشمے، سمندراں اور جو ہے آپ کے دریا، ندی وغیرہ جو ہے زمین کے اندر جتنا بھی پانی ہے، یہ زمین روئی سو ہے، اس کی آنکھوں میں سے جو آنسواں نکلے وہ ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو ہے دنیا بنی، دنیا کے معاملے ہوئے، دنیا کی چیزاں بنے۔ قیامت تک زمین روتے رہیں گی، قیامت تک زمین روتے رہیں گی۔ کیوں بولے تو زمین کو دکھ ہوا کہ میری مٹی سے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے، اور وہ انسان جو ہے دوزخ میں جانے والا ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، زیادہ لوگ جو ہے دوزخ میں رہیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ دوزخ میں رہیں گے، جنت میں تھوڑے سے لوگ رہیں گے، اچھے لوگ۔ تو زمین کو اتنا دکھ ہوا، اتنا جو ہے پریشانی ہو گئی۔ زمین کیا بولی اللہ تعالیٰ کو کہ میری مٹی سے آپ انسان بنائے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال رہے، میرے کو بہت وہ ہو رہا، رنج ہو رہا، میرے کو بہت جو ہے دکھ ہو رہا، رونا شروع کر دی۔ وہ اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ جو ہے زمین پہ سمندراں بن گئے، زمین پہ اوشینز، سیز، دریا، ندیاں۔ تو جو ہے سب جو ہے قیامت تک جو ہے زمین روتی رہیں گی کہ انسانوں کو جو ہے آپ بنائیں اور انہیں دوزخ میں جا رہا۔ خیر، اچھا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں زمین تیری مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بولے، لیکن میں جو ہے انسان کو بولوں گا کہ اچھے کام کرو دنیا میں، غلط کام نہیں کرنا، بلکہ میں دنیا میں انسانوں کو بولوں گا۔ اگر بولو انہیں انسان میری بات سنیں گے تو ان کو میں جنت میں ڈالوں گا، اور ان کی عزت تکریم کروں گا، ان کی قدر کروں گا، اور ان کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں عطا کروں گا۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کریں گا وہ انسان، تو اس کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈھکیل دوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جہنم میں رہنا پڑے گا نافرمانوں کو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والوں کو، قرآن حدیث کو، اللہ رسول کو نہیں ماننے والوں کو، غیر غلط کامہ، حرام کے کامہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا بولے، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ تو ایک حدیث ہے، ایک حدیث میں کیا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، بھائی کھجور، انگور اور انار، یہ تین پھل کیا ہے بولے تو بہت احترام کرنا ہے، کہتے ہیں یہ پھلوں کا ریسپیکٹ دینا ہے۔ کیوں بولے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی، وہ مٹی سے کھجور، انگور اور جو انار کے فروٹس کو، پھلوں کو اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو لہذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے اس کا احترام کرنا، اور اس کو جو ہے ہم جو ہے ریسپیکٹ دینے کا ہے۔ خاص طور پہ اس کا ذکر اس واسطے کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ہم کو اہمیت معلوم ہونا فروٹس کی۔ فروٹس جو ہے، پھل جو ہے، ڈرائی فروٹس ہے، ابھی کھجور ہے ڈرائی فروٹ ہے، آپ کو جو ہے انار ہے فروٹ ہے، اور انگور ہے یہ بھی ڈرائی فروٹ ہے۔ تو فروٹس کی اہمیت ہے، میوہ جات، پھل پھلواری، تو اس کی کیا ہے اہمیت ہے۔ تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ بھائی ان کی ہمارے کو احترام کرنا ہے، فروٹس کا، میوہ جات کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا جمعہ کی اہمیت کے تعلق سے کہ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے، اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کے دن کو بولا جاتا ہے، فرائیڈے۔ آج کل جو فرائیڈے ہے، 5واں دن، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، یعنی ہفتے میں جو 7 دن رہتے ہیں اس میں 5واں دن جو ہے، 5واں دن جمعے کا رہتا، فرائیڈے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، تمام دنوں میں سب سے اچھا بہترین دن، سب سے بڑا دن جمعہ کا ہے۔
جمعے کے دن جو ہے ہم کو نہانے کے واسطے ترغیب دی گئی. آدمیوں کو نہانا لازمی ہے، فرض ہے. صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، پانی نہانا ہے، غسل کرنے کا ہے، اور وضو کر کے جو ہے بڑی مسجد میں جا کے تمام مسلمانوں کے تمام کمیونٹیز، کاسٹ، تمام مسلمس کو جو ہے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا. کیوں بولے تو جمعہ کا دن اہم دن ہے مسلمانوں کے واسطے. تو جمعہ کا دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنائے. جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجائے. جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا. جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے، توبہ کرے تو حضرت آدم علیہ السلام پھر جمعہ کے دن جو ہے جنت سے زمین پر بھیجایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو. جمعہ کے دن جو ہے پتلا بنا کے ان کے جسم میں روح پھونکی گئی. تو جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نبی بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور جو ہے ان کو جو ہے جنت میں بھیجایا گیا، زمین میں بھیجایا گیا. یہ تمام معاملات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جمعہ کے دن ہوئے. تو اس واسطے جمعہ کے دن کی اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی نماز کی اہمیت ہے. اچھا صاحب، اور کیا ہے صاحب؟ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ جمعہ کی اہمیت یہاں پہ بتائی گئی کہ جمعہ کی تیاری ہمارے کو جمعرات سے کرنے کا ہے. جمعہ کے دن کی تیاری، جمعہ کے نماز کی تیاری جمعرات کے دن سے کرنے کے بارے میں کہا گیا. اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بات کہی گئی. جمعہ کی نماز کے فوری پہلے یا جمعہ کی نماز کے فوری بعد سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا. اور سورہ کہف اگر ہم پڑھیں گے تو یہ جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہمارے کو رحمت نازل فرمائیں گے اور ہمارے مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم کروائیں گے. حدیث میں ہے. پھر سورہ مائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی مکمل جمعہ کے دن. اور پھر جو ہے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون سے نجات ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمندر میں سے پار ہو گئے. لیکن فرعون جو ہے سمندر کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں ڈبا دیے. تو یہ بھی واقعہ جو ہے جمعہ کے دن پیش آیا. بلکہ یعنی جمعہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنا بڑا واقعہ دنیا کے اندر کہ بھائی ایک پوری قوم فرعون کی اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں پانی میں ڈبا دی. سمندر کے پانی میں ڈبا دیا اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کی قوم کو، پوری قوم، فرعون اور اس کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ بیچ سمندر میں لا کے پانی میں ڈبائے. ہمیشہ کے بعد سے لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا. خالی ایک بڑا جو فرعون تھا اللہ تعالیٰ اس کی ناش کو جو ہے قیامت تک رکھنے کا وعدہ کرے. اس کی ناش رہیں گی ویسی. تو جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اچھا خیر، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے. اب یہاں پہ کیا بتا رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار جو ہے خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضرت ابوبکر اپنے ہاتھ میں لیے اسلام کی خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں لیے اسلام کی خلافت، پھر حضرت عثمان غنی اپنے ہاتھ میں لیے اسلام کی خلافت، پھر اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ میں اسلام کی خلافت آئی. پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ خلافت جا کے کیا ہوا، مملکتاں بن گئے. یہ مملکت، وہ مملکت. تو اس کے بعد آج تک جو ہے خلافت جا کے ملوکیت کا دورہ چل رہا. نہیں تو پہلے خلافت بولتے تھے، خلیفہ، امیر المومنین. اب آج کل کیا ہے، بادشاہت، ملوکیت. اب جتنے بھی میڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو مسلم مملکتاں ہیں، عرب مملکتاں، مسلمان ہے وہ، لیکن وہاں پہ بادشاہ کا نظام ہے. پہلے جیسا خلیفہ اور امیر المومنین تھے ویسا نہیں رہا، یہ بادشاہت آ گئی. تو یہاں پہ کیا بتا رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے حضور کے بعد.
عرب کے اندر اسلامی ریاست قائم کرے، اس کے آپ ذمہ دار تھے۔ عرب کو پہلے حجاز بولتے تھے، نجد، مڈل ایسٹ میں جو آج ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے بولتے، حضرت ابوبکر صدیق کی وہ حکومت تھی، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست، اقتدار، اسلامی خلافت عرب کے اندر، عرب مملکتوں کے اندر، اور جو بھی جتنے بھی علاقے میں ان کی جو ہے سلطنت تھی حضرت ابوبکر صدیق، تو کون سے سال سے کون سے سال تک تھی وہ بتا رہے، فرام 633 عیسوی ٹو 635 عیسوی، یعنی تقریباً جو ہے 3 سال تک حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت عرب میں جو ہے موجود تھی، یعنی فرام 1 ہجری ٹو 13 ہجری، فرام 11th ہجری فرام 11th ہجری ٹو 13 ہجری، 11 ہجری سے لے کے 13 ہجری تک، 13 ہجری تک جو ہے 11 12 13 3 سال تک حضرت ابوبکر صدیق جو ہے عرب مملکتوں میں مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بڑے تھے، ذمہ دار تھے، آپ جو ہے امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اسلامی خلافت میں، اسلامی سلطنت میں، عرب مملکتوں میں، سیکنڈ خلیفۃ المسلمین بولتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکنڈ خلیفۃ المسلمین بولتے، امیر المومنین دوسرے نمبر پہ، حجاز میں، نجد میں، عرب مملکتوں میں آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت مسلمانوں کے اوپر، مسلمان مملکتوں میں تھی، مڈل ایسٹ کے اندر، آج جو مشرق وسطیٰ ہے۔ اچھا، کون سے برسوں میں تھے یہ لوگ مسلمانوں کے بڑے؟ 13 ہجری ٹو 23 ہجری، یعنی تقریباً 10-11 سال۔ اچھا، اب عیسوی میں اگر دیکھیں ہم تو فرام 634 عیسوی ٹو 644 عیسوی، یعنی 10-11 سال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خلافت کا دور دراؤ تھا عرب مملکتوں میں۔ حضرت عمر فاروق سب سے زیادہ برسوں تک جو ہے مسلمانوں کے بڑے تھے، ذمہ دار تھے عرب مملکتوں میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، کہاں پر سر؟ عرب مملکتوں میں، حجاز، نجد، مڈل ایسٹ میں۔ اچھا صاحب، کون سے برسوں میں؟ 23 ہجری ٹو 25 ہجری، 23 ہجری ٹو 35 ہجری، یعنی تقریباً جو ہے 12 ایئرس تک آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ کی جو ہے خلافت تھی، یعنی 644 عیسوی سے لے کے 656 عیسوی تک جو ہے آپ کا اسلامی جو ہے ریاست مملکت عرب میں تھی۔ اچھا صاحب، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ تھے، فورتھ۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورتھ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، کہاں پہ؟ حجاز، نجد، عرب مملکتوں میں، مڈل ایسٹ میں، آج کا جو مڈل ایسٹ ہے۔ کون سے برسوں میں؟ 35 ہجری ٹو 40 ہجری، یعنی تقریباً 5 سال تک، 5 سال تک آپ جو ہے آپ کی جو ہے اسلامی خلافت عرب مملکتوں میں تھی، یعنی 656 عیسوی ٹو 660 عیسوی۔ تو یہ یادداشت کے واسطے میں جو ہے اس کو ڈاٹا جمع کرا، اپنے کو معلوم رہنا کہ بھائی کون سے برسوں میں صحابہ جو ہے مسلمانوں کے بڑے تھے اور کون کون صحابی تھے، وہ ہم کو معلوم رہنا، اسلامی معلومات جو ہے ہمارے کو ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب سے کب تک جو ہے مسلمانوں کے امام تھے، آپ نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے برسوں میں عرب مملکتوں کے آپ جو ہے
مدینہ المنورہ میں آپ کی اسلامی ریاست تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑے تھے. آپ کی امامت میں آپ کی موجودگی میں اسلامی ریاست تشکیل پائی عرب مملکتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں. تو ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے. میں کوشش کر کے نکالتا ہوں گوگل سے کہ بھائی کون سے برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب مملکتوں میں آپ کی زندگی میں اسلامی ریاست کے آپ بڑے تھے، ہم کو معلوم ہونا. اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 11 ہجری سے امیر المومنین بنے. تو 11 ہجری تک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑے مسلمانوں کے. تو کتنے سال تھے وہ؟ 23 سال تو قرآن نازل ہوا. تو اس سے پہلے کب سے تھے وہ پورا انشاءاللہ ڈیٹ ہم جو ہے بیان کریں گے آگے چل کے. یہاں پر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم، آپ نبی کب بنے اور کتنے برس جو ہے آپ مسلمانوں کے بڑے تھے عرب مملکت میں. مدینہ منورہ میں آپ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور کون سی ایج میں آپ جو ہے نبی بنے، ہم جو ہے اس کو یہاں پر مختصر بیان کر دیں گے. اس لیے کہ ہم جو ہے چاروں خلفاء کے تعلق سے بیان کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلامی خلافت شروع ہوئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مسلمانوں کے بڑے رہے وہ بھی ہمارے کو معلوم رہنا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں 40 ایئرس کے ایج میں پیغمبر آخر الزماں بنے، آخری نبی. اللہ تعالیٰ جو ہے 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا ہے دنیا میں، تو اس میں آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ جو ہے 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نبی بنائے. غار حرا میں آپ جو ہے تھے. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے اوپر وحی نازل کرے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے. پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا. 23 سال کی عمر میں 23 سال کے پیریڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا حصہ نازل ہوتا رہا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کا وقت آیا تو جب جو ہے آپ کا قرآن جو ہے مکمل آپ کے اوپر جو ہے نازل ہو گیا تھا. یعنی تقریباً آپ نبی بننے کے بعد سے لے کے آپ کے انتقال تک 23 سال تک مسلسل آپ کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوتے رہا. یعنی کتنی بڑی ذمہ داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہم جو ہے سمجھ سکتے. یعنی 23 سال تک 23 ایئرس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے آسمان سے، اللہ کے فرشتے، اور آپ کو قرآن کے کچھ باتیں بتاتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام صحابہ کو وہ قرآن کی باتیں بتاتے تھے. صحابہ لکھ لیتے تھے، کچھ صحابہ یاد کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے قرآن جو ہے صحابہ کو معلوم ہوئی اور صحابہ لکھتے گئے. اور آج تک مسلمانوں کے پاس جو ہے قرآن کی باتیں، قرآن جو ہے کتابی شکل میں آج تک جو ہے ہمارے پاس جو ہے موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پہ نازل ہوا. حضور صحابہ کو بولے، صحابہ جو ہے دوسرے مسلمانوں کو بولے. آج تک جو ہے وہ جو قرآن جو ہے منتقل ہو رہا. تو یہاں پہ بولنا کیا ہے بولے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے. جب آپ غار حرا میں تھے اور جو ہے آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا ایک حصہ لے کے آئے. جب آپ کی 40 ایئرس 40 سال آپ کی عمر تھی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. یعنی جیسے ہی آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا دیے.
جبرائیل علیہ السلام آ کر بول دیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی بنایا گیا ہے. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، آپ کے انتقال تک آپ نبی رہے، یعنی 23 ایئرس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان میں موجود تھے، اور آپ صحابہ کے بڑے تھے، صحابہ کے آپ امام تھے. نماز کی امامت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور آپ صحابہ کے اور مسلمانوں کے ذمہ دار بڑے تھے. تو ہمارے کوئی مختصر معلومات ابھی ہم جو ہے فراہم کریں، انشاءاللہ تفصیل سے معلومات ہم بعد میں جو ہے معلوم کریں گے. اچھا صاحب، اور کیا ہے اس تعلق سے؟ اور جو ہے تفصیلی معلومات، بہت زیادہ معلومات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پھر کبھی جو ہے ہم کو ریکارڈ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے، قرآن حدیث کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم جو ہے بات چیت کریں گے. تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اور کچھ بتایا جا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور معلومات ہے یہاں پہ. وہ کیا ہے بولے تو تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو جو ہے اچھا دن قرار دیا اللہ تعالیٰ، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجائے گئے. جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجائے، پھر جنت سے دنیا میں بھیجائے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو وجود بخشے، زندگی بخشے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنائے. یہ تمام چیزیں جمعہ کے دن ہوئی. اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہے؟ جنت سے نکلوائے بھی گئے غلطی پہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش سے. جمعہ کا دن تھا. پھر آدم علیہ السلام توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، یہ بھی جمعہ کے دن ہوا. اچھا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے کہ میں 1,24,000 نبیاں بنانے والا ہوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، تمام لوگ درود بھیجو. اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو جو ہے تاکید کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے، اور آپ تمام دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی الہی معلومات جو ہے پہنچائیں گے. تو اس وقت بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے عرش پر لکھا ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت میں ہر جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے محمد، اور آسمانوں میں تمام جگہوں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے محمد. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جو ہے اہمیت بتائی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کے اوپر درود بھیجنے کی اہمیت بتائی گئی، اور تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد جو ہے قرآن میں جو ہے 25 نبیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. 25 نبیوں کے ناموں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور بقیہ ناموں کو اللہ تعالیٰ غیب کے علم میں رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ غیب کا علم ہے. مسلمانوں کے پاس، انسانوں کے پاس تھوڑے سے معلومات ہے، تھوڑا سا نالج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس 100% جو ہے معلومات ہے. تو 1,24,000 جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجائے، اس میں جو صرف 25 نبیوں کے نام ہم جو ہے قرآن میں دیکھتے، باقی کے نام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جو ہے 950 ایئرس تک جو ہے زندہ رہے. آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں کو لوگوں تک پہنچائے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بچوں میں تھوڑے بچے گمراہ ہو گئے تھے، جیسے جو قابیل بول کے ایک بچہ تھا آپ کی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قابیل کو جو ہے کیا کرے، طوفان نوح میں جو ہے
ختم کروا دیے اور قابیل کی نسل اور ان کا نام ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 40 سے زیادہ بچے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے 40 سے زیادہ بچوں میں تھے جو نافرمان نکلے, اللہ تعالیٰ ان کو ختم کروا دیے, اور جو فرما بردار تھے ان کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو نبی بنائے. جیسے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے, حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سارے بچوں میں سے جو ہے نبی بنے اور لوگوں کو تعلیمات دیے, اسلامی تعلیمات, اللہ کی تعلیمات, اور جو ہے مذہبی باتیں لوگوں کو بتائے دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جو ہے اپروکسیمیٹلی مور دین 950 ایئرس تک جو ہے زندہ رہے, اور اپروکسیمیٹلی آپ کے جو ہے اولاد میں, آپ کی نسل میں 40 بچے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھائے, اور آپ کی اولاد میں جو ہے تقریباً 40 to 60 اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئے, اللہ تعالیٰ کے صحائف جیسے توریت, زبور, انجیل اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر اتری سو کتابیں ہیں, مقدس کتابیں. تو ایسے 40 تا 60 کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف نبیوں کے اوپر نازل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کے بچوں میں بہت سارے جو ہے نبیوں کو بنایا گیا, نبیاں بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے لوگ نبی بنے. اچھا, یہ کچھ معلومات تھے جو یہاں ہم فراہم کریں. تو اب یہاں پہ ہم ایک ترانہ پیش کریں گے. یہاں پہ جو ہے ہم ایک ترانہ پیش کریں گے ہمارے ویڈیو کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. ہم کو یہ محسوس ہوا کہ ہم جو ہے ایک ترانہ پیش کرنا بول کے ہمارے کو ضروری محسوس ہوا. تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہے ہم ایک ترانہ ہے, اس کو جو ہے پڑھیں گے تاکہ ہمارے سامعین اور آڈینس کے اندر دلچسپی رہنا اور بوریت نہیں ہونا اور بیزارگی نہیں ہونا. بیزارگی جو ہے اچھا نہیں ہے, آدمی گھٹن کا شکار ہو جاتا. تو ہمارے کو کسی کو بھی گھٹن کا شکار کرنے کا نہیں ہے, اور ہمارے کو کسی کو بھی جو ہے بوریت میں مبتلا کرنے کا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے ایک ترانہ, ایک نظم, ایک پوئم, ایک جو ہے ہم جو ہے کیا بولتے ہیں آپ منظوم, ترانہ منظوم جو ہے نظم ترنم میں پڑھنے کے واسطے ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمارے تمام لوگوں میں, میرے اندر بھی دلچسپی پیدا ہونا. نہیں تو میں بھی ریکارڈ کرتے کرتے جو ہے بیزار ہوا, بور ہوا. تو میرے اندر بھی دلچسپی پیدا ہونا, میرے اندر بھی انٹرسٹ پیدا ہونا. تو اس کے واسطے میں کوشش کے طور پہ یہ ترانے اور نظموں کو پڑھنا شروع کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندھیرے کتنے گہرے ہوں ہمیں تو جگمگانا ہے, بہت دشوار رستوں کو ہمیں آسان بنانا ہے. اندھیرے کتنے ہی گہرے ہوں ہمیں تو جگمگانا ہے. اندھیرے کتنے ہی گہرے ہوں ہمیں تو جگمگانا ہے. بہت دشوار راہوں کو ہمیں آسان بنانا ہے. بہت دشوار راہوں کو ہمیں آسان بنانا ہے. اندھیرے کتنے گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے.
مصائب لاکھ ہو لیکن نظروں میں ہی مالا ہے، مصائب لاکھ ہو لیکن نظروں میں ہی مالا ہے، مسائل لاکھ ہو لیکن نظروں میں ہی مالا ہے، اللہ کے دن کی شاموں سے دنیا میں اجالا ہے، اللہ کے دن و شاموں میں دنیا میں اجالا ہے، نظام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا حوالہ ہے، نظام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا حوالہ ہے، انہی کے دم بدم ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے، انہی کے دم بدم ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے، انہی کے دم بدم ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے، انہی کے دم بدم ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے، اندھیرے کتنے ہی گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے، اندھیرے کتنے گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے، بہت دشوار راہوں کو ہمیں تو مشکلوں سے بچانا ہے، بہت دشوار راہوں کو ہمیں تو مصیبتوں سے بچانا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں گے، نوجوانی عیش و عشرت میں مگر ہو کر نہ رہ جائے، گناہوں اور غلطیوں کے اندھیروں میں نہ پڑ جائے، نظر ہو کہ کہیں کشتی نہ طوفان میں الجھ جائے، ہمیں اللہ کی بندگی کو سینے سے لگانا ہے، نوجوانی عیش و عشرت میں مگن ہو کر نہ رہ جائے، گناہوں اور غلطیوں کے اندھیروں میں نہ پڑ جائے، نظر ہو کہ کہیں کشتی نہ طوفان میں الجھ جائے، ہمیں اللہ کی بندگی کو سینے سے لگانا ہے، اندھیرے کتنے گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے، اندھیرے کتنے گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے، دشمناں کتنے تعداد میں کتنے بھی بڑھ کر ہو ہمیں تو آگے بڑھنے کی سوچتے رہنا ہے، دشمناں کتنے بھی بڑھ کر ہو ہمیں تو جگمگانا ہے، بہت دشوار راہوں کو ہمیں مشکلوں سے بچانا ہے، بہت دشوار راہوں کو ہمیں دشواریوں سے بچانا ہے، جہالت دہشت اور جرائم ہے اطراف کے علاقوں میں، جہالت دہشت اور جرائم ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، مکمل پڑ چکا ہے یہاں کا آدمی، پستی میں
گناہوں میں رہے غیرت خودی کی اب آج اپنی ہستی میں اٹھو دشوار راہوں میں ہنر کو آزمانا ہے اٹھو دشوار راہوں میں اپنے اپنے ہنر کو آزمانا ہے اندھیرے کتنے ہی گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے دشمنا جتنے بھی ہو بڑھ کر ہمیں تو جگمگانا ہے دشمنا جتنے بھی ہو بڑھ کر ہمیں تو وقت کو خراب نہیں کرنا ہے اندھیرے کتنے گہرے ہو ہمیں تو جگمگانا ہے بہت دشوار راہوں میں ہمیں مشکلوں سے بچنا ہے بہت دشوار راہوں میں ہمیں مصیبتوں سے بچنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم جو ہے آج کے اس ترانے کے بعد ہمارے ویڈیو کو مختصر کریں گے ہمارے تمام سامعین اور ناظرین آڈینس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیوز میں جو بھی ہمارے سے لغزشاں اور کوتاہیاں ہوئے ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں آئے ہماری نظر میں جو آئے ان کو ہم درست کرتے جا رہے لیکن جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ذرا ان کو ہمارے کو جو ہے بتا دیجئے آپ ہمارے لغزشوں کو غلطیوں کو ہم جو ہے درست کر لیں گے اور آپ تمام کا ہم شکر گزار ہوں گے ہمارے تعلق سے آپ تمام لوگ دعا فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ